جب میں مناسب سمجھا کہ میں محمد یوسف یعقوب کو صدر تو پہلے سرکار یوسف علیہ السلام کی شان دو شعر کو سنا دیں. الطاف حسین نادی کا شعر ہے، تشریح کا ٹائم نہیں. آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. بھاگ ان مردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بھاگ ان مردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر پائیں. اور استاد وحید اللہ آبادی کا شعر ہے کہ محبت اگر خون کے رشتوں میں ہوتی وحید، تو یوسف نہ بکتا بسر کے بازار میں. خانوادہ ولایت چشم چراغ، عالم باغل، خالد اجل، والد خوششکل، مقرر شیریں بیان، نقیب ولایت، فقیہ حکمت و ہدایت، سراپا علم و عمل، حضور محمد یوسف یعقوب صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بڑی نصیب خوش بختی کہ مالک نے ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے جن کو سرور، جن کو قرار، جن کی بزم اور محافل، جن کے محلے گلیاں اور بازار، جن کی مساجد میں جب بھی کوئی نور گھڑیاں آئی ہیں تو وہ حضور کے نام کی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے. لوگوں کی خوشیاں طرح طرح کی باتوں سے منسوب ہوتی ہیں. لوگوں کی ریفریشمنٹس، لوگوں کی تفریحات، لوگوں کی تھکاوٹیں مختلف انداز میں دور ہوتی ہیں، لیکن مالک نے ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے. ہم جب بھی خوش ہوتے ہیں اپنے آقا کے نام سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں جب بھی کوئی قرار، چین اور لطف اور سکون آتا ہے تو حضور کے نام نامی سے آتا ہے. یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کوئی چھوٹا موٹا سا کام ہے جو ہمارے بھائیوں نے ہمیں بلا لیا، چند نعت ثانی ہو گئی اور اس کے بعد سلام ہو گیا. میرے بھائیوں کبھی گہرائیوں میں جا کر دیکھنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. ایک گھر میں 1 کلو سے 1.5 کلو کوئی سبزی بنتی ہو نا، وہاں پر 1-8 کلو زیادہ پکانی پڑ جائے، انسان 10 دفعہ سوچتا ہے کہ آج کھانا زیادہ کیوں پک رہا ہے. انسان کے گھر میں ایک بلب روشن ہو، جو آج صورتحال ہے ایک اور کو جلانا پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں یار بلا وجہ کیوں جلا رہا ہے. لیکن یہ محافل کروانے والے، یہ محافل کو سجانے والے جو اتنا لنگر پکاتے ہیں، اتنی لائٹنگ کرتے ہیں اور اتنا انتظام کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان بانیان محفل، ان اہل علاقہ کو جنہوں نے آج کی اس بڑا کی بات کہا. یہ جن و بشر کیا شے ہے، خدا کے ہم زباں ہو کر فرشتے بھی درے خیر و بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ جو درود و سلام ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، جو کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے، جو کسی لمحے کی محتاج نہیں ہے، جو کسی زبان کی محتاج نہیں ہے. جیسا بھی بندہ ہو زبان سے محبت پر درود پڑھے اللہ قبول کرتا ہے. جیسی بھی جگہ ہو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھو، رب تمہارے سلام کو قبول کرتا ہے. درود و سلام پڑھنے کے لیے نہ تمہیں فجر کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ظہر کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عصر مغرب اور عشاء کے وقت کی ضرورت ہے.
تم نے محمد پر درود پڑھنا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تمہیں کسی مسجد کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی خانے کعبے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی دربار کی ضرورت ہے۔ تم نے آقا کی ذات پر درود پڑھنا ہو، تمہیں نہ کسی محفل کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی بزم کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی وضو کی ضرورت ہے۔ جو بندہ بھی، یہ خدا نے ایک ایسا سلام رکھا ہے جہاں پر بھی، جس انداز میں بھی اس کی زبان پر محمد کا نام آتا ہے، خدا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درود و سلام جو ہم اپنی محافل میں سجاتے ہیں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ایسا رکھ دیا ہے، دنیا میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو درود کے بغیر پوری ہوتی ہے، لیکن درود وہ عبادت ہے جو کسی نماز کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز افضل عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب عبادتوں سے افضل ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ درود وہ عبادت ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی کائنات پر محمد عربی پر درود چلے گا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے کیسی بات کر دی؟ میرے بھائیوں، نماز تب تک ہے جب تک اس کائنات میں مسلمان ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں۔ روزے ہم سے، زکوٰۃ ہم سے ہے، حج ہم سے ہے، عبادت ہم سے ہے۔ میرے بھائیوں، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ اس وقت نماز ہوگی، نہ اس وقت اذان ہوگی، نہ اس وقت زکوٰۃ ہوگی، نہ اس وقت بیت اللہ کا طواف ہوگا، نہ اس وقت کوئی عبادت ہوگی، نہ اس وقت مسجدوں میں رونق ہوگی، نہ اس وقت خانے کعبے میں کوئی ہوگا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی محمد پر درود جائے گا۔ حضور پر درود کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتے ہیں آپ اور میں، نماز پڑھتے ہیں آپ اور میں، اور درود پڑھتا ہے وہ ذات جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، سبحان اللہ، جس نے کبھی ختم۔ اور ایک اور بات بتاتا چلو، جب کچھ نہ رہے گا تب بھی درود ہوگا، اور جب کچھ نہ تھا تب بھی درود، سبحان اللہ، تب بھی درود۔ آپ کو ایک چھوٹا سا لطیف نکتہ سمجھاتا جاؤں۔ قرآن مجید میں ہے قاری صاحب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چھوٹی سی بات، قرآن میں جب درود کی بات آئی ہے تو اللہ نے لفظ محمد استعمال نہیں کیا۔ اور بات، اللہ نے لفظ، نہ ہی اللہ نے لفظ احمد استعمال کیا، نہ ہی اللہ نے لفظ رسول استعمال کیا، بلکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے نبی، وہ ہے نبی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ رسول پر درود ہے، محمد پر درود ہے، احمد پر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد یا علی رسول، لیکن فرمایا علی نبی۔ یہاں پوچھا گیا فقراء سے، حضور اس میں ماجرا کیا ہے کہ درود تو محمد پر ہے، درود تو رسول پر ہے، اللہ نے یہاں پر لفظ نبی کیوں لگایا ہے؟ ذرا قابل غور ہوتا ہے۔ فقیر نے فرمایا میرے بھائی، اللہ نے ایک راز تھا جو کائنات کو بتانا تھا، ایک راز تھا جو کائنات کو بتانا۔ اگر درود ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد تو تب نام رکھا گیا جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے دادا جان اور آپ کے چچا جان نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود ہوتا محمد پر تو یہ تب شروع ہوتا جب نام محمد رکھا گیا، تب نام محمد۔ اور اگر درود ہوتا احمد پر تو احمد کا نام تب رکھا گیا جب جنت کو بنا لیا گیا، جنت میں جو حضور کا نام رکھا گیا وہ رکھا گیا، تو درود تب شروع ہوتا جب جنت بن گئی ہوتی۔ اور اگر درود اللہ فرماتا ہے رسول پر تو حضور نے تو رسالت کا اقرار کیا ہے 40 سال کی عمر، تو
تو درود تب شروع ہوتا جب حضور ہوتے 40 سال کے. اللہ نے فرمایا درود ہے نبی پر, سبحان اللہ. درود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی کب سے ہیں؟ محمد تو تب سے ہے جب آپ دنیا میں آئے. احمد تو تب سے ہے جب جنت بنی. رسول تو تب ہے جب 40 سال کے ہوئے. یا کا آپ نبی کب سے ہیں؟ فرمایا وہ آدم و بیدن روحی والجسد وہ آدم و بیدن مائی والتین. جب آدم مٹی اور پانی میں تھا, جب آدم روح اور جسد میں تھا, میں تب بھی خدا کا نبی تھا. سبحان اللہ. میں تب بھی خدا کا. تو درود نبی کا اس لیے ہے میرے بھائیوں, جب کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ پر درود تھا. جب قرآن نہ تھا محمد پر درود تھا. جب روزہ حج اور نماز اور زکات نہ تھی محمد عربی پر درود تھا. جب یہ مسجد منبر و محراب, یہ مسالک, یہ مسلمانیت, یہ ایمان, یہ اسلام, یہ جنگ بین, یہ بہار فضا, یہ دین و دنیا, یہ زمین و آسمان, یہ بخاری, یہ ترمذی, یہ مسلم, یہ مشکات, یہ کچھ نہ تھا تب بھی محمد مصطفیٰ پر درود تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خدا سے وفا رکھا ہے, دل کے مندر میں تیرا عکس سجا رکھا ہے. انہی کو سوچو, واہ. انہی کو چاہو, انہی کی بات کرو. ارے ان کی باتوں کے سوا دنیا میں کیا ہے؟ ان کی باتوں کے سوا دنیا میں یہ چادریں, یہ ٹوپیاں, یہ ہمارے امامے, یہ ہمارے منبر, یہ ہمارے مسجد, یہ ہمارے محراب, یہ ہماری مساجد, یہ ہمارا دین, یہ ہمارا اسلام, یہ جس کی وجہ سے قائم ہے نا, اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم. سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا, افسوس ہوتا ہے جب 4 کتابیں پڑھ کر بندہ ممبر پر بیٹھ کر اس محبوب کو توڑنا شروع کر دے جس کے نام نامی سے ہماری عزت ہے. سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقل اور شعور پر جو حضور نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنا شروع کر دیتے, جن کی شان یہ ہے میرے بھائی کہ جب بھی ان کا نام آئے مسلمان پر واجب ہے کہ اس ذات کو جس کا نامی ہم درود و سلام کے بغیر نہیں لے سکتے, اس محمد عربی کو سٹیج پر ہم توڑنا شروع کر دیں کہ وہ یہ علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ نہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے. اختیار کی بات کرتے ہیں کہ حضور کو اختیار کیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ حضور کو اختیار کیا ہے, میں نے پہلے بھی بات کی, تو کم تر جو میں آپ کو ایک اختیار بتانا چاہتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا, ہمارے امام صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, جب بھی نماز پڑھتے ہو مجھے ذرا بتانا ہم سب کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ کی کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف نا, ادھر منہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سجدہ رہا ہوا ہے. جی. سجدہ, اور آپ اور میں ہم سب لوگ منہ کدھر کرتے ہیں؟ ادھر کرتے ہیں نا. تو ایک بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا, کیا اللہ صرف ادھر ہے؟ کیا اللہ صرف؟ میں آپ کو ایک فقیرانہ انداز میں اختیار مصطفیٰ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. جو بندہ کہ حضور کا اختیار کیا ہے, اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے نا تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آقا کا اختیار کیا ہے. کیا اللہ صرف ادھر ہے؟ وہ تو فرماتا ہے قرآن مجید میں, تم جہاں ہو میں وہاں. وہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر دیکھو ادھر اللہ کا جلوہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے کہ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہم ہاتھ کعبے کی طرف کرتے ہیں؟ ادھر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا اشارہ اللہ کی طرف. اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اوپر. نماز پڑھتے تو غور کیجیے, کیا اللہ صرف مغرب میں, وہ مشرق میں نہیں ہے, وہ شمال میں نہیں ہے, وہ جنوب میں نہیں ہے. کیا مجھ اور آپ سمیت کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے کہہ دے, مجھے سمجھا دے کہ اللہ جو ہر طرف ہے, تو آج جو ہم جو عشاء کی نماز ہے نا وہ ادھر منہ کر کے نہیں پڑھیں گے, ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. کیا کوئی ایک پڑھ سکتا ہے نا اس بندہ؟ کیوں؟ سجدہ تو اللہ کو ہے, جدھر منہ کرو اللہ ہے, جس طرف منہ کر کے تم سجدہ کرو اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اور میں ایک رکعت میں بھی سوائے کعبے کے ادھر ادھر منہ کر کے سجدہ
نہیں کر سکتے. وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو اختیار مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، ان کا اختیار کو اختیار ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ رب کو سجدہ مغرب کی جانب کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، رب ہر طرف ہے، رب ہر طرف ہوتے ہوئے ہم اس رب کو سجدہ ارے جس کے کہے بغیر ہر جگہ رب کے ہوتے ہوئے ہم رب کی طرف منہ کر کے اس کو سجدہ نہ کر سکے، اور پھر بندہ کہے کہ حضور کا اختیار حضور کا، اور جن کے کہے بغیر تم رب ذوالجلال کو سجدہ تک نہیں کر سکتے. سادہ لفظوں میں جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہم اپنے خدا کو اپنی مرضی سے سجدہ تک نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ. اور آج کے انسان 4 کتابیں پڑھ کر حضور کو تولنا شروع کر دیتے کہ حضور کے پاس نعوذ باللہ یہ پاور ہے کہ حضور کی پاور کی بات کرتے ہیں. جس حضور کے کہے بغیر ہم رب کو سجدہ نہ کر سکے، جس محبوب کے حکم کے بغیر ہم اپنی مرضی سے 1 رکعت اضافی نماز نہ پڑھ سکے، جس محبوب کے کہے بغیر ہم 1 دن کا فرض روزہ رمضان کا ارادہ نہ رکھ سکے، اس محبوب کے اختیار کی تم بات کرتے. فجر کی رکعتیں فرض کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ وقت میں بڑا سکون کا ہوتا ہے. ذرا سوچ کے بتاؤ، اس وقت بہت لطف آ رہا ہوتا ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے. بندہ کہے کہ یا اللہ رکعتیں بھی تیری، تسبیح تیری، رکوع بھی تیرا، قیام بھی تیرا، اندر جو میں صلاۃ میں پڑھ رہا ہوں وہ سب ذکر اذکار بھی تیرا، مسجد بھی تیری، بات بھی تیری، یہ بندہ بھی تیرا، یہ ہمارا سرور کیف اور قرار بھی یا اللہ. کیا میں 2 کی بجائے آج 1 رکعت اور نہ پڑھوں؟ 2 کی بجائے 1 رکعت اور نہ پڑھوں؟ کیا آپ اور میں 3ری رکعت فرض فجر کی پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھتے. اور جس کے کہے بغیر جتنا بھی لطف و قرار ہو، بندہ اس خدا کے سامنے 1 رکعت اضافی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اور بندہ اسی منبر پر بیٹھ کے کہے کہ حضور کا اختیار نہیں. اگر حضور کا اختیار نہیں ہے تو میرے بھائیوں بتاؤ پھر اختیار بچتا کس کا؟ پھر اختیار بچتا کس کا؟ نہ رب کو کسی نے دیکھا، نہ رب سے کسی نے بات کی، نہ رب سے کوئی ملا، نہ رب سے کسی نے گفتگو کی، نہ رب نے کسی کو حکم دیا، نہ رب نے کسی سے حکم لیا. ہمارے صحابہ نے حضور کی آنکھ نے دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھا، بات کی تو مصطفیٰ سے، بات سنی تو مصطفیٰ کی سنی. نماز پڑھو، ہم سے کسی کو بھی رب نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو. قرآن پڑھو، آپ اور مجھ سے کسی کو بھی رب نے نہیں کہا قرآن پڑھو. جب تم نمازیں پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، مسجد میں آتے ہو، اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا، اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہو، یہ جو تم عبادت کرتے ہو، یہ سارا کا سارا جس کے حکم پر قائم ہے نا، اس کو زبان محمد مصطفیٰ سبحان اللہ. اس رات میں فرشتے آتے ہیں، اس رات میں جبرائیل آتا ہے، اس رات میں جو فرشتے اور جبرائیل ہیں وہ سلام بھیجتے ہیں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ جو قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے، چھوٹی سی بات مختصر سی، وہ 1000 مہینوں سے. سوچو یار، اگر کوئی آپ سے کہے کہ جو حضور کی ولادت کی رات ہے، حضور کی ولادت کی رات ہے، یہ قرآن میں کہاں اس کی صفت بیان ہوئی، کہاں اس کی صفت بیان ہوئی؟ اس سے صرف اتنا کہہ دینا بھائی ہمیں اور تو کچھ پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے جس رات میں اترا، جس رات میں اترا وہ رات ہے 1000 مہینوں سے. اب سوچنا تمہاری ذات کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے.
تو سوچو جس کی زبان سے وہ قرآن اترا ہے، سبحان اللہ، جس کی زبان سے وہ قرآن نکلا ہے، اترا ہے، اس محبوب کی آمد کی رات کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت قرآن سے بتاؤ، حضور کی ولادت کہاں لکھا ہے، یہ میں کہتا ہوں کم عقل و کم ظرف۔ یہ ولادت کی رات وہ رات ہے جو کسی عبادت کی اور کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، واہ واہ واہ، جو کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ وہ کم ظرف اور کم عقل اور کم علم لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی ولادت کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے اگر حضور کی رات ولادت کی نہ ہوتی، مجھے بتاؤ آج کوئی ایک دلیل بھی ثابت ہوتی؟ جن دلیلوں سے ثابت کرنا ہے کہ حضور کی ولادت کی اہمیت کیا ہے، اگر وہ رات نہ ہوتی تمہارے اور میرے پاس دلیل کیا ہوتی؟ تمہارے اور میرے پاس ایک بندہ تھا نا، اس نے کہا نہیں ہو بھائی نہیں، کیا کہہ رہا ہے، حضور کی شان اتنی نہیں ہے، وہ تو وہی بول